للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حرکت عمل، انقلاب انگیز دورے۔ ایک طرف عوام کے وہ جذبات تھے جن کو احساس شکست برانگیختہ کر رہا تھا، مگر بے رحم اجنبی اقتدار کی فوجی قوت ان کو دبائے ہوئے تھی، اور دوسری جانب خاندان ولی اللہ کی تربیت گاہ کے وہ اثرات تھے جنہوں نے منتشر طور پر ہمہ گیر انقلاب کے بیج بہت سے دماغوں میں بو دیے تھے۔ ان جذبات و احساسات کے ساتھ جب لوگوں کو اس پارٹی کی تشکیل کا علم ہوا تو جگہ جگہ سے دعوت نامے پہنچنے لگے۔ چنانچہ دوروں کا پروگرام بنایا گیا اور آئندہ 7 سال میں اس گروپ نے ملک اور بیرون ملک کے 3 دورے کیے۔ خدا سے تعلق، قربانی اور ایثار، ہمدردی، خلق اللہ، باہمی تعاون، ضبط و تحمل، حق پسندی اور فداکاری اس جماعت کا سرمایہ تھا، اور صرف اسی سرمایہ کے بھروسے پر کوچ شروع کیا گیا۔ سید صاحب کے قافلے کا پہلا دورہ از دہلی تا رائے بریلی، واز رائے بریلی تا بنارس و لکھنؤ۔ مارکوس ہسٹنگز کی سخت گیر پالیسی حکومتوں کے تختے الٹ رہی تھی۔ باجی راؤ پیشوا، آپا صاحب، والی ناگپور اور پنڈاریوں پر پے در پے فوج کشی ہو رہی تھی۔ ہلکر اور نواب امیر خان اور سیندھیا کی طاقتوں کے گرد فوجی حصار قائم کیا جا رہا تھا کہ آزادی کے پروانوں اور خلق خدا کے خادموں کا یہ چھوٹا سا قافلہ، جس کی تعداد صرف 50 تھی، 1818 عیسوی 1231 ہجری میں دہلی سے روانہ ہو گیا۔ ہمہ گیر سماجی اور معاشی انقلاب اس کا نصب العین تھا۔ اس نے اپنے دورے کا ظاہری مقصد صرف سماجی اصلاح قرار دیا۔ مارکوس ہسٹنگز کے دور میں سیاسی فہم و تدبر اور سوجھ بوجھ کا تقاضا بھی یہی تھا۔ سید صاحب، مولانا عبدالحی صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب کے علاوہ اس قافلے کے نمایاں افراد یہ تھے: مولانا محمد یوسف صاحب، خلف حضرت شاہ اہل اللہ صاحب یعنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کے بھتیجے، مولوی وجیہ الدین سہارنپوری، مولانا وحید الدین صاحب، ان کے بھائی حافظ قطب الدین صاحب پہلت، حکیم مغیث الدین صاحب سہارنپور، شاہ ابو سعید صاحب دہلوی، خلف حضرت شاہ غلام علی صاحب۔ آپ نے دہلی کے شمالی جانب کوچ شروع کیا۔ غازی الدین نگر، موجودہ غازی آباد، مراد نگر، میرٹھ، سردھنا، بڑھانا، پہلت، مظفر نگر، دیوبند، سہارنپور ہوتے ہوئے گڑھ مکتیسر پہنچے۔ وہاں سے رامپور، بریلی، شاہجہان پور تشریف لے گئے۔ تقریباً 4 ماہ اس دورے پر صرف ہوئے۔ ابھی اس دورے کا پروگرام جاری تھا کہ رائے بریلی میں آپ کے برادر حقیقی سید اسحاق صاحب کی وفات ہو گئی۔ اب مجبوراً آپ کو وطن جانا پڑا۔ پورا قافلہ آپ کے ساتھ تھا، جس کی تعداد 50 سے بڑھ کر 80 ہو گئی تھی۔ خانگی ضرورتوں سے زیادہ مقاصد تحریک کا تقاضا یہ تھا کہ کچھ عرصہ قیام کر کے نئے ساتھیوں کی تربیت کریں۔ چنانچہ رائے بریلی کی خاندانی خانقاہ تقیہ شاہ علم اللہ میں چند ماہ قیام کر کے ساتھیوں میں نئی روح عمل پیدا کی گئی۔ اس عرصے میں وہ لوگ بھی آ پہنچے جو اپنی اپنی جگہ قافلے سے متاثر ہو چکے تھے، مگر اس وقت قافلے کے ساتھ روانہ نہیں ہو سکے تھے۔ ان نو واردوں نے قافلے کی تعداد اسی قیام کے زمانے میں 170 تک پہنچا دی۔ اس طویل قیام کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ آپ کے عجیب و غریب قافلے کا چرچا پورے اودھ اور اضلاع کانپور و الہ آباد وغیرہ میں پھیل گیا۔ جگہ جگہ سے بلاوے آنے لگے۔ اب آپ نے رائے بریلی سے الہ آباد کا رخ کیا۔ دیہات و قصبات میں تھوڑا تھوڑا قیام کرتے ہوئے پورے 1 مہینے بعد الہ آباد پہنچ سکے۔ الہ آباد سے کانپور، پھر بنارس، سلطانپور وغیرہ قیام کرتے ہوئے آپ وطن تشریف لائے، اور تقریباً 2 ہفتہ رائے بریلی قیام کر کے صوبہ اودھ کے دارالسلطنت یعنی لکھنؤ تشریف لے گئے۔ سماجی اصلاحات اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تربیت۔
اس دورے میں زیادہ تر سماجی اصلاحات کی گئیں۔ مثلا سہارنپور میں معلوم ہوا کہ وہاں پسماندہ برادریوں کی حالت یہ ہے کہ پسماندہ برادری کا کوئی فرد وہ کھانا نہیں پکا سکتا جو امراء کے یہاں خاص طور سے پکائے جاتے ہیں، وہ کسی بڑے آدمی کی دعوت نہیں کر سکتا، نہ اپنے بچے کا وہ نام رکھ سکتا ہے جو کسی بڑے آدمی کا ہو۔ سید صاحب کے قافلے نے سب سے پہلے اس مرض کی اصلاح کی۔ اس کوشش میں 20 روز تو صرف ہو گئے، مگر کامیابی ایسی ہوئی کہ آج اس کا تذکرہ بھی افسانہ معلوم ہوتا ہے۔ دیوبند میں شیخ حفیظ اللہ صاحب کے معزز خاندان میں السلام علیکم کے بجائے آداب اور بندگی کا رواج تھا۔ آداب عرض یا بندگی کے لفظ سے مخاطب کی تعظیم تو ہو جاتی ہے، مگر مساوات اور بھائی چارے کی تلقین جو السلام علیکم کی روح ہے فنا ہو جاتی ہے۔ مغرور گھرانوں کو یہ بات ناگوار ہونے لگی تھی کہ چھوٹا آدمی ان کو السلام علیکم کہے۔ یہ لفظ صرف برابر کے درجے والوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا اور چھوٹے آدمیوں کا فرض قرار دیا گیا تھا کہ وہ آداب عرض، آداب یا بندگی جیسے الفاظ استعمال کریں۔ رفتہ رفتہ ہر چھوٹے آدمی نے بڑے کو آداب عرض کہنا شروع کر دیا، چنانچہ بیٹا باپ کو، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتا تھا، بلکہ آداب عرض کہتا تھا۔ چونکہ تکلفاً ہر شخص اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کیا کرتا ہے، لہذا بڑے لوگ بھی آداب عرض ہی کہنے لگے اور چھوٹے لوگوں کے لیے بندگی کا لفظ مخصوص ہو گیا۔ سید صاحب کی انقلابی جماعت، جس کا بنیادی مقصد تھا کہ انسانی بھائی چارہ قائم کیا جائے اور اونچ نیچ کے جراثیم دماغوں سے نکالے جائیں، اس نے سب سے پہلے اپنے خاندان سے اس رواج کو ختم کیا، پھر جہاں جہاں یہ مرض موجود تھا اس کی اصلاح ضروری سمجھی۔ چنانچہ دیوبند میں شیخ صاحب کے خاندان سے بھی رواج موقوف کرایا اور آج نہ صرف کوئی ایک خاندان بلکہ دیوبند کا ہر ایک خاندان السلام علیکم کے علاوہ کسی اور لفظ سے آشنا نہیں ہے۔ البتہ ہندو دوستوں کو آداب عرض کہا جاتا۔ ہندو مسلم بھائی چارہ، مسلمانوں کی طرح ہندو بھی سید صاحب کے قافلے کا اعزاز و احترام کرتے تھے، چنانچہ غازی الدین نگر میں جن لوگوں نے نذرانہ پیش کر کے عقیدت و محبت کا اظہار کیا، ان میں ہری رام صاحب تحصیلدار کا نام بھی خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ سہارنپور میں قیام زیادہ رہا تو وہاں مسلمانوں کی طرح ہندوؤں نے بھی آپ سے تعلق بڑھایا، آپ بھی ان کے یہاں تشریف لے گئے اور کھانا کھایا۔ تحصیلدار دھوکل سنگھ کے یہاں دعوت کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہیں، اس کو سیرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کے الفاظ میں یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ ایک روز تحصیلدار دھوکل سنگھ آئے اور کھڑے کھڑے عرض کیا کہ کل اس غلام کے یہاں جناب کی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا تشریف رکھیے۔ انہوں نے کہا جب تک میری دعوت قبول نہیں ہوگی نہیں بیٹھوں گا۔ آپ نے فرمایا قبول ہے۔ تحصیلدار بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ کل کس وقت سواری لے کر حاضری ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 گھڑی دن نکلے کسی کو بھیج دیا جائے، ہم آ جائیں گے۔ دوسرے روز وقت مقررہ پر اپنے عملے کے 200 آدمیوں کے ساتھ، جن میں سے اکثر مسلمان شرفاء تھے، حاضر ہوئے۔ آپ سوار ہو کر ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ان کے تمام مسلمان ہمراہی شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ تحصیلدار نے بڑی پرتکلف انواع و اقسام کے کھانوں سے ضیافت کی۔ کھانے کے بعد عطریات اور پان سے تواضع کی۔ شام کے وقت پھر حاضر ہو کر تمام قافلے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت پلاؤ وغیرہ اور اکثر مٹھائیاں تھیں۔ تحصیلدار صاحب نے اعزاز و اکرام، تواضع اور خاطرداری میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔